سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بچپن سے دوستانہ مراسم تھے، تعلقات تھے، آپس میں اٹھنا بیٹھنا تھا، عمر بھی 2-2.5 سال کا فرق تھا عمر کے اندر، اور کئی تجارتی سفروں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضور کے ساتھ گئے ہیں۔ اور اب آپ سوچیں کہ ایک کی عمر 40 سال ہے اور دوسرے کی عمر 38 سال ہے، تو یہ عمر کا وہ حصہ ہے کہ جس میں ساری جوانی دونوں نے ایک ساتھ گزاری ہے، لڑکپن ایک ساتھ گزارا ہے، تو ایک دوسرے کے حال سے زیادہ، ان سے زیادہ باخبر کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کہ انسان کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کی گھر والی کی اس کے بارے میں رائے کیا ہے، اور اس کے اس قریب ترین دوست کی اس کے بارے میں رائے کیا ہے جو بچپن سے، لڑکپن سے، جوانی کی ابتدا سے لے کر، آغاز سے لے کر ادھیڑ عمر جو 40 سال کی عمر ہے، اس عمر تک جو ساتھ رہا ہے، ہم نوالا رہا ہے، اسفار میں ساتھ رہا ہے، اس کی رائے کیا ہے۔ کسی بھی انسان کے بارے میں یہ 2 آراء بڑی اہم ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں عملی تجربہ کرنا ہو تو آج گھر جا کر اپنی بیویوں سے اپنے بارے میں رائے لے لیجیے گا کہ ان کی کیا رائے ہے۔ باہر معاشرہ جو کچھ بھی کہتا ہے ان کی رائے کو بڑا اعتبار ہے کہ وہ کیا کہتی ہیں، کہ ہم جس بندے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں وہ کیسا ہے۔ اسی طرح آپ کے کوئی ایسا دوست ہو جو بچپن سے آپ کے ساتھ رہا اور آج تک آپ کے ساتھ ہو، یہ نہیں کہ اس نے آپ کا صرف ایک زمانہ دیکھا پھر آپ سے لا تعلق ہو گیا، اس کی رائے کیا ہے، یہ بڑی اہم رائے ہوتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تو خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا انہوں نے کہ مکہ مکرمہ میں چاند اترا ہے، اور اس چاند کو اترنے کے بعد تمام گھروں میں اس کی روشنی پھیلی، اور اس کے بعد وہ چاند بکھرا اور اس کے ٹکڑے مکہ کے تمام گھروں کے اندر گئے۔ اور پھر عجیب یہ ہوا کہ جب وہ ٹکڑے بکھر کر سارے گھروں میں گئے، پھر وہ ٹکڑے سارے کے سارے یکجا ہو گئے، اکٹھے ہو کر وہ چاند دوبارہ بن کر ابوبکر صدیق کی گود میں آ گیا۔ تو یہ خواب انہوں نے دیکھا، اور انہوں نے کسی اہل کتاب کے کسی عالم سے، جس کا نام نہیں لکھا سیرت کی کتابوں میں، بعض حضرات نے لکھا بھی ہے لیکن وہ روایات بہت مستند نہیں، کہ انہوں نے اس سے پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ نبی آخر الزمان کی بعثت کا زمانہ ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ نبی جب آئے گا تم ان کے خاص آدمی ہوگے۔ ابوبکر صدیق سے کہا تم ان کے خاص رفیق ہوگے، اس خواب کی یہ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اس خواب کو دیکھ چکے تھے، اور یوں گویا کہ وہ بھی انتظار میں تھے کہ کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ وہ حکیم ابن حزام، ان کا ذکر آتا رہا ہے، آگے بھی آئے گا سیرت میں، یہ نام آپ یاد رکھیے گا۔ یہ بڑے شریف النفس انسان تھے، ایمان تو بہت بعد میں لائے، بدر میں لڑے بھی صحیح آ کر، احد میں بھی لڑے، لیکن تھے بڑے اچھے آدمی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خاص دوست تھے۔ حالت کفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے بھیجا کرتے تھے، تحفے بھیجا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کو یمن سے ایک بڑا قیمتی جبہ سرخ رنگ کا بھیجا، تو وہ جو ہے ان کے گھر بیٹھے ہوئے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اس سے ایسے اندازہ ہوتا ہے کہ شریف النفس لوگوں کی صحبت ایک جیسی ہوتی تھی ہر زمانے کے اندر۔ یہ دیکھیں آپ سارے لوگ جو ان کے ملنے جلنے والے ہیں نا، وہ اسی طرح کے۔ اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جن قریب ترین 5 دوستوں کو، جن سے ان کا قریبی تعلق تھا، سب سے پہلے دعوت دی ہے۔ میں بھی آپ کو ان کے نام بتاتا ہوں، اس سے آپ کو ان کی پوری کمپنی کا اندازہ ہو جائے گا، پوری ان کی صحبت کا اندازہ ہو جائے گا، وہ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے مکہ میں۔ تو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کی آئی لونڈی حکیم ابن حزام کی۔ اچھا، یہ ایک بات آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ یہ حکیم ابن حزام جو ہیں یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے۔ حضرت خدیجہ ان کی پھوپھی تھی۔ تو لونڈی نے آ کر حکیم ابن حزام سے کہا کہ آپ کی پھوپھی تو عجیب بات کر رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے شوہر اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ نے رسالت کا اقرار کر لیا نا، ابھی ابوبکر صدیق مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو بات ہی نہیں پتہ تھی۔ یہاں سے ان کو پتہ چلا دعوی نبوت کا یا حضور پر رسالت کے اترنے کا۔ جب یہ بات اس لونڈی سے سنی تو کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق خاموشی سے اٹھ کے چلے گئے وہاں سے، اور سیدھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔
لیکن یہ لونڈی کی گفتگو سے علماء سیرت نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ حضرت خدیجہ ایمان لا چکی تھی، اس لیے وہ بالاتفاق پہلی مومنہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی۔ تو کہتے ہیں کہ حضور کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آج میں نے بات سنی، حکیم ابن حزام کی لونڈی یہ کہہ رہی تھی، یا رسول اللہ تو نہیں کہا ہوگا، حضور ابھی ان کو پتہ نہیں تھا، جو جس نام سے پکارتے تھے وہ کہا، ابو القاسم کہتے تھے احترام میں حضور کو یہ سارے لوگ۔ تو آپ نے کہا کہ تم نے درست سنا، اور واقعہ بھی بیان کیا، اور کہا کہ مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کر مبعوث کیا ہے۔ یہ سنتے ہی ابو بکر کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ تھے کہ صدقت بِأَبِي وَأُمِّي أَنْتَ، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، وَأَنْتَ وَأَهْلُ الصِّدْقِ، آپ سچوں میں سے ہیں، انا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اس کے رسول ہیں۔ اس چیز پر ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضور نے ان دونوں لوگوں کے ایمان کی بڑی قدر کی۔ کیسے قدر کی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوں تو خدیجہ کا ذکر، گھر سے باہر نکلیں تو خدیجہ کا ذکر، بیٹھیں تو خدیجہ کا ذکر، اٹھیں تو خدیجہ کا ذکر۔ تو سوک نے تھوڑی سی طبیعت میں اثر آئی جاتا ہے، کہنے لگی ہم تھوڑی کو، میں نے ایک دفعہ کہہ دیا رسول اللہ وہ بوڑھی خاتون آپ کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں، انتقال ہو چکا تھا خدیجہ کا، عائشہ کی شادی تو خدیجہ کی بہت بعد ہوئی ہے، تو کہا کہ آپ کے ذہن سے نکلتی نہیں، حالانکہ آپ کو ان کے بعد اللہ پاک نے بہت اچھی ازواج سے نوازا ہے، اس کے بعد آپ نے کئی نکاح فرمائے اور بڑی اچھی ازواج آپ کی آئی ہیں۔ اس پر حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے اور آپ کے پیشانی پر جو بال تھے وہ کپ کپانے لگے، اور آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہرگز نہیں، اور خدیجہ سے بہتر بیوی اللہ نے مجھے کوئی نہیں تھی، اور کہا کہ وہ میرے ساتھ اس وقت میرے اوپر ایمان لے کر آئی جب لوگوں نے میرا انکار کیا، اس نے اس وقت اپنے مال سے میری دلجوئی کی جب لوگوں نے مجھے محروم کرنے کی کوشش کی، اور اللہ جل شانہ نے اس کے پیٹ سے مجھے ساری اولاد دی۔ تو یہ ان کے ایمان کی قدر تھی جو آپ فرماتے تھے۔ اور ابو بکر کے اس ایمان کی قدر کیسے کی کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کے درمیان تلخی ہو گئی، حضرت عمر کا مزاج تیز بھی تھا، تلخی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو پتہ چلا، اور آپ کو پتہ چلا تو آپ کو سخت غصہ آیا، اور حضرت عمر فاروق سے آپ نے کہا کہ جس وقت تم سب لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس وقت اس نے میری تصدیق کی، یہ میرے ساتھ کھڑا ہوا، اور پھر اس نے اپنی ذات اور اپنے مال سے میری انتہائی ضرورت کے وقت کے اندر دلجوئی کی، کیا تم اس کو میری خاطر چھوڑ نہیں سکتے؟ میرا لحاظ کر کے تم لوگ اس سے لڑنے سے یا ان کے ساتھ کسی تلخ کلامی سے باز نہیں آ سکتے؟ یہ آپ کا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی یا اس بات کا کہنا کہ انہوں نے، اور دوسری بات ہے کہ آپ نے یہ اس کے ساتھ ایک اور فرمائی، کہا کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان پیش کیا، جس کو بھی میں نے ایمان کی دعوت دی، اس نے کچھ نہ کچھ میرے ساتھ گفتگو اس کے اوپر کی، کوئی نہ کوئی اشکال اس نے اس کے اوپر کیا، سوائے ابو بکر کی کہ جب میں نے اس کے سامنے میں نے اس کو ایمان کی دعوت دی تو اس نے بغیر کسی تردد کے میرے اوپر یہ ایمان لے کر آئے۔ اس بات کی قدر فرمایا کرتے تھے۔